نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنے کی فضیلت۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عین عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یعنی ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ عذرائے تکبر میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل خوار ہو کر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی اس کو دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اللہم انی اسألک عافیت فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک عفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی وفوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضا تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اور اسی طریقے سے نیکی یعنی اچھے عمل سے عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے اس سے کہ دعا کرنے سے اگر کوئی چیز انسان کی تقدیر میں بری لکھی ہوتی ہے، جس کا آپ کو انسان کو تو علم نہیں ہوتا، صرف اللہ جانتے ہیں، تو آپ دعاؤں کے ذریعے ہم سب اس تقدیر کو بدل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بدل سکتے ہیں ہماری دعا قبول کر کے۔ اور دوسری یہ کہ نیکی کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضا اور قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس آفت مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہی ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعا جو ہے اس سے اپنے دامن کو کبھی خالی نہ رکھیں، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ جیسے ہم باتھ روم میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث، جب اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور، کھانا کھانے سے پہلے ہم دعا مانگتے ہیں، گھر سے نکلنے کے وقت ہم کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ سب دعائیں ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں پروٹیکشن دینے کے لیے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ایسی رحمت نازل کی، رحمۃ العالمین ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں اور جتنے مسلمان ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ایک لمحے بھی ناراض نہ ہو، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ اور اسی حدیث کے بعض ترک میں من لم یدع اللہ
غضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ریفرنس ہے کنز الامان۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو، یعنی کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائیں، اس کو چاہیے کہ وہ فراحی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ اس طریقے سے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے آفت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ ایک اور حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ کی طرف جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے، یعنی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ یعنی دعا قبول ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرین مصلحت ہوتا ہے تو دعا فوراً قبول کر دی جاتی ہے۔ اگر فوراً مراد پوری کرنا قرین مصلحت نہیں ہوتا تو بے تحیر مناسب وقت پر مرادیں پوری کر دی جاتی ہیں، ورنہ اس کا نعم البدل دنیا یا آخرت میں دے دیا جاتا ہے۔ یعنی لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اجر تو بہرحال ہر صورت میں مل ہی جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔